یاد رکھنا جماعت سے پڑھنا، لیکن جماعت سے اسی کے پیچھے پڑھنا جو رسول پاک کا وفادار ہو، یہ خاص بات ہے۔ دیکھیے امام جو ہوتا ہے وہ مقتدی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوتا ہے، توجہ آپ کی، وکیل ہوتا ہے، اور جب تک مقتدی اور امام کا دونوں کا عقیدہ ایک جیسا نہ ہو، چاہے کوئی عقیدہ ہو، عقیدہ کوئی ہو، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عقیدہ کوئی ہو کیسا ہی ہو، لیکن جب تک دونوں کا عقیدہ سیم نہیں ہوگا نماز مقتدی کی امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ عقیدہ سیم ہونا چاہیے امامت کے لیے، وہی آپ کا امام بن سکتا ہے جس کا عقیدہ آپ جیسا ہو، بس یہی بات ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وکیل ہے۔ آپ دیکھیں وکیل موکل کی پیروی کرتا ہے، مسئلہ موکل کا ہوتا ہے وہی مسئلہ وکیل پیش کرتا ہے، ورنہ جو ہے وہ موکل پر الزام ہے قتل کا اور یہ وکالت حضرت صاحب کر رہے ہیں چوری کی، تو بتائیں مسئلہ حل ہوگا کہ پھنسے گا؟ بولو پھنسے گا نا۔ تو یہی حال ہے کہ جب تک کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ برابر نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر مقتدی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تو اب اس مقتدی کے لیے لازم ہے وہ ایسا امام تلاش کرے جس کا عقیدہ اس کے عقیدے کے مطابق ہو، تبھی اس کی نماز ہوگی۔ اگر مقتدی کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے تو مقتدی کو ایسا ہی امام ڈھونڈنا پڑے گا جس امام کا عقیدہ ہو کہ نبی زندہ ہے، ورنہ تو نبی کو زندہ مانے اور امام نبی کو مردہ مانے، بتا تیری نماز اس کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے امام کا عقیدہ اور مقتدی کا عقیدہ برابر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر مقتدی ایسے امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ مردہ مانتا ہے، تو اس کا حال ستون کی طرح ہے، وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا، وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے لازمی ہے جو اپنا عقیدہ ہو اسی عقیدے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ بلکہ حضور نے تو اتنی تاکید کی ہے، امام وہی ہو سکتا ہے جو بہت پابند شرع ہو، ہر ایرا گہرا امام نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، رسول پاک نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں سنی فتنہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ جامع شرائط امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ورنہ اور نمازیں نہیں ہوتی۔ جماعت کے لیے جامع شرائط ہونا چاہیے امام کو، ہاں، ورنہ آج کل حال تو یہ ہے حفظ کر لیا استنجا کی سنتیں پتہ نہیں امام بن گیا، مسائل نہیں امام بن گیا، یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے۔ ہماری قوم کا بڑا برا حال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تو امامت جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ روزی روٹی اور نوکری کا ذریعہ بن چکی ہے، ورنہ امامت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ بہرحال حالات ہی بدلے ہیں کہ جب صدیق اکبر جیسا امام نہ رہا تو ابو ہریرہ جیسا مقتدی کیسا، اور ابو ہریرہ جیسا مقتدی نہ رہا تو ابو بکر صدیق جیسا امام کیسا، خسرو جیسا مقتدی نہ رہا تو نظام الدین اولیاء جیسا امام کیسا۔ حال یہی ہے، نہ مقتدی کو سنت معلوم استنجا کی، نہ امام کو معلوم۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو گیا معاملہ سارا پورا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں جامع شرائط امام ہونا چاہیے۔ آقا نے فرمایا جس پہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا اس کے پیچھے نماز نہیں، جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے جب اس کے پیچھے نماز نہیں، جو کعبے کا ادب نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہیں، تو جو رسول اللہ کعبے کا کعبہ ہے ان کا ادب نہ کرے تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں وہ حرم سے آئے ہیں، وہ کہیں سے بھی آئے ہیں، امام کس شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، امام کس شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ مکے کا ہو کہ مدینہ منورہ کا ہو کہ بغداد کا ہو کہ کربلا کا ہو کہ نجف کا ہو، امام کے شہر کی اہمیت نہیں ہے، امام کے عقیدے کی اہمیت ہے۔ ابو جہل مکی تھا، بلال حبشہ سے آئے تھے، بلال امام بن گئے، ابو جہل ابو لہب جہنمی کے جہنمی رہا۔ ہمارے یہاں شہروں کے ہونے کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو دل ہونے چاہیے، دل کے عقیدے ہونے چاہیے۔ صہیب روم سے آئے ہیں، رومی ہے صہیب، لیکن امام بن گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ رسول اللہ والا رکھا۔ تو یاد رکھے جماعت سے پڑھیے نماز، لیکن وہی جماعت ہے جس میں عقیدہ سچا ہے، عقیدہ حق ہے، ورنہ ہر ایک کے پیچھے کھڑے مت ہو جائیے گا، نہ نماز رہے گی نہ جماعت رہے گی۔
نہ یوں خدا سے ملے، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ نہیں ملے گا۔